اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے کہ آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا بیان۔ اس کے بارے میں ہم جو ہے نا یہ کافی اس میں بڑی دلچسپی اور بڑے غور فکر کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کیونکہ انہی کے اوپر ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے اپنا بیان کروں، اور آپ لوگ بھی پھر اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا اور اپنے رشتہ داروں تک، دوستوں تک اسے پہنچائیے گا تاکہ ان کو بھی اس چیز کا ثواب اور علم، کیونکہ کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ لا علم ہوتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ بعد میں بڑے گناہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اچھے طریقے سے جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، پھر آگے فردر فرمایا، اس کا ترجمہ ہے تم رات دن گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ میں سب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کرنی چاہیے۔ ہم صرف اس اللہ ذوالجلال کے لیے جو اپنی ربوبیت اور الوہیت اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، ہم صرف اس اللہ ذوالجلال کے لیے جو رب عظیم ہے، عظیم عرش کا مالک ہے، جو رب ہے بیت العتیق کا، جو رب ہے مشرق و مغرب کا، جو رب ہے زمین اور آسمان کا، اور رب ہے سارے جہانوں کا، ہم صرف اس اللہ ذوالجلال کے لیے جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، ہم صرف اس اللہ ذوالجلال کے لیے جس نے توبہ کا دروازہ موت تک کو کھلا رکھا ہے، اور درود و سلام ان پر جو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور اللہ کے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، اور درود ان پر جو رؤوف و رحیم اور بشیر و نذیر بن کر آئے، اور درود و سلام ان پر جنہوں نے ہمیں آگاہ فرمایا تم سب کے سب گناہ گار ہو اور دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن جب معافی مانگتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اب ہم اپنا پروگرام فردر جو ہے نا آگے چلتے ہیں۔ گناہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ اور ایک ہے کبیرہ گناہ۔ تو اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچ کر ہوگے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ نساء آیت نمبر 31۔ پھر آگے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز گزشتہ نماز تک کے، جمعہ یعنی ہفتہ بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بھی بعض کم درجے کے ہوتے ہیں اور بعض بڑے درجے کے۔ تو اس میں آگے فردر جو ہے نا ہمارا یہ موضوع چلتا جائے گا، تو ان کی فردر قسمیں جو ہے نا اور ان سے بچنے کے طریقے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اب میں آتا ہوں کہ قرآن پاک کی روح سے اور حدیث مبارکہ کی روح سے جو گناہوں کی قسمیں، یعنی چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، تو سورۃ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم ان کبائر سے بچتے رہو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 31، پہلے بھی میں نے بتایا۔ اس آیت کریمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، کبائر یعنی بڑے گناہ، اور سیئات جن سے مراد صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں۔ اور سورۃ نجم میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، نیک لوگ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں تو بے شک کو تیرا اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا ہے۔ سورۃ نجم آیت نمبر 32۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، یعنی بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، جمعہ سے جمعہ تک کی نمازیں اور رمضان سے رمضان تک کے روزے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا گیا ہو۔ تو اس میں بھی واضح ہو گیا۔ اس میں یہ ایک حدیث مبارکہ میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط پر صغیرہ گناہوں کے مٹانے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے آیات اور حدیث شریف سے گناہوں کی کبائر اور صغائر میں تقسیم واضح ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ فردر آگے ہم اس کو مزید جو ہے نا بیان کریں گے، جس کے بارے میں قرآن اور حدیث واضح طور پر جن چیزوں کا قرآن پاک میں اور حدیث میں واضح ہے کہ جہنم کی سزا بتائی گئی ہے، یا جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار فرمایا ہے، مثلاً فلاں ہلاک ہوا، فلاں پر لعنت ہے، یا فلاں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، یا فلاں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں فرمائے گا، یا فلاں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑے کبیرہ گناہ ہیں سخت قسم کے، تو اس میں یہ ان کے ساتھ بتایا گیا، تو یہ بالکل واضح ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ کبائر میں بھی درجات ہیں، بعض بڑے درجے کے کبیرہ گناہ ہیں، بعض کم درجے کے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں کبائر میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس کو بخاری شریف سے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جس درجے کا بڑا ہوگا، عذاب بھی اسی درجے کا بڑا ہوگا۔ کبیرہ گناہ جس درجہ کم کا ہوگا، اس کا عذاب بھی اسی درجے کم ہوگا۔ جو جتنے بڑے درجے کا گناہ انسان کرے گا، اس کو اس کی سزا بھی اتنے بڑے درجے کی ملے گی۔ گناہ کی نوعیت کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی کم دے گا، لیکن ہمارا معاشرہ دن بدن ٹھیک ہونے کی بجائے برائی والی سائڈ پہ زیادہ چلا جا رہا ہے۔ اب صغیرہ گناہوں کو معمولی سمجھ پر اس پر مسلسل عمل کرتے رہنا بھی صغیرہ کو کبیرہ گناہ مراد۔ ایک بندہ جو صغیرہ گناہ کر رہا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، خیر ہے، ہو جائے گا، چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ ایسا ایسا بڑے گناہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تکبر کی وجہ سے صغیرہ گناہ پر عمل کرنا بھی صغیرہ گناہ کو کبیرہ میں بدل دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس آدمی نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ یہ تکبر کی نشانی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کو سزا اللہ نے کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا دائیں ہاتھ مفلوج فرما دیا۔ مسلم میں روایت کہ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، اور وہ تکبر کی وجہ سے کیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر بھی جو ہے نا، اگر کوئی غریب آدمی کسی بڑے کو کہہ دے کہ جی آپ اس طرح نہ کریں، تو وہ الٹا اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بندے کا جو ہے نا پوری زندگی وہ اس کا بازو پھر حرکت نہیں کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا تکبر کی وجہ سے بھی چھوٹے گناہ بڑوں میں جو ہے نا پھر چلے جاتے ہیں۔ آدمی کی نیت صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتی ہے۔ آپ کی نیت بھی جو ہے نا وہ صغیرہ کو کبیرہ بڑے گناہ میں بنا دیتی ہے۔ مثلاً اگر 3 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں اور ان میں سے 2 آدمی آپس میں سرگوشی کریں تو یہ صغیرہ گناہ ہیں، لیکن اگر سرگوشی کرنے والوں کی نیت، اگر ان کی نیت جو ہے نا وہ تیسرے آدمی کو رنج دکھ پہنچانا نہیں ہے، تو یہی صغیرہ گناہ کبیرہ میں بدل جائے گا۔ نیت رنج پہنچانا ہو اس کو، اگر وہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی، تو پھر وہ
صغیرہ سے کبیرہ میں چلا جائے گا۔ بعض کا صغیرہ گناہ کا نتیجہ اسے کبیرہ گناہ بنا دے۔ مثلا کسی عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ دلکش اور لچھے دار آواز سے گفتگو کرنا صغیرہ گناہ ہے، لیکن اگر یہ گفتگو ناجائز تعلقات پر منتج ہو تو پھر یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا۔ کوئی گفتگو کو بھی ہمیں اس لیے بڑا خیال کرنا چاہیے، اور مختلف مواقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی، بلکہ ایک نابینا کا واقعہ ہے تو انہوں نے منع فرمایا کہ تم نابینے سے بھی پردہ کیا کرو، کیونکہ نابینے کو نظر نہیں آتا تو آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ پردہ کرنا چاہیے۔ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب پر جہنم واجب ہے، جو کبیرہ اس پہ اوپر جہنم جو ہے نا واجب ہے۔ بعض کبائر کی شدت و سنگینی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الگ الگ سزاؤں کا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مثلاً نماز عشاء ترک کرنے والوں کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا، یہ 7 سزا بھی بتا دی ہے۔ تاروں کے زکوٰۃ کے گلے میں زہریلا سانپ ڈالا جائے گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے گلے کے اندر زہریلا سانپ ڈالا جائے گا۔ تارک سیام کو الٹا لٹکا کر اس کے جبڑے چیرے جائیں گے، اس کے لیے بھی واضح کر دیا گیا کہ اس کو جبڑے چیرے جائیں۔ جھوٹ بولنے والے کے جبڑے، آنکھ اور نتنے گدی تک باری باری چیرے جائیں گے، تو یہ بھی واضح ہو گئی سزا۔ غیبت کرنے والے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت تو نوچیں گے۔ شراب پینے والوں کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا پیپ پلائی جائے گی۔ زانی مردوں اور عورتوں کو ننگے بدن آگ کے تندور میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مرد اور عورت زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان دونوں کو جو ہے نا تندور کے اندر، تنور ہوتا ہے مطلب یہ جس میں روٹی خواتین جو ہے نا بڑا سا، اس میں آگ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے اس میں ڈالا جائے گا۔ تو تکبر کرنے والوں کو چمٹیوں کی شکل دے کر ذلیل کیا جائے گا۔ اب جو تکبر کرتا ہے اس کو چمٹی بنا کے اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ اور خودکشی کرنے والا جہنم میں بار بار اپنے آپ کو خودکشی کے طریقے سے قتل کرتے رہیں گے۔ دوسروں کی باتیں چھپ کر سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سود کھانے والا خون کے سمندر میں غوطے کھائے گا۔ تو یہ تو بالکل واضح جو ہے نا، یہ جو ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو اب جو ہے نا کچھ اور ہے قرآن مجید کی آیات جس میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک ترجمہ ہے، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ اللہ بہت سے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائے اور وہ باز آ جائیں۔ تو یہ صورت روم میں ہے آیت نمبر 41۔ ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرمایا ہے، اور جو بھی مصیبت مجھے پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کے شر کی وجہ سے پہنچتی، سورہ نساء۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح چیزیں ساتھ ساتھ بتائی ہیں۔ مزید ہم ان کو انشاءاللہ جو ہے نا، اب یہ 4-5 ویڈیوز کا پروگرام ہوگا، تو آپ غور سے سنیے گا۔ میرے پروگرام کو لائک بھی کریں اور ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میری یہ کہ اللہ